السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مرد کی بے وفائی ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ایسی عورتوں کی ہمت کو جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں لیکن پھر بھی چپ چاپ پتہ نہیں کن مجبوریوں کے تحت برداشت کرتی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ شاید ان کے شوہر سدھر جائیں۔ کچھ کو اپنے بچوں کے منہ مارتے ہیں، کچھ کی مجبوریاں ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی سہارا نہیں ہے، اور پتہ نہیں اس طرح سے اور کتنی مجبوریاں ہیں کہ عورتیں چپ چاپ سب کچھ سہتی ہیں، کچھ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو کسی طرح سمجھائیں لیکن ناکام رہتی ہیں اس معاملے میں۔ یہ بھی سچ ہے کہ شادی کے بعد عورت کے پاس صرف اور صرف شوہر کا گھر ہی ایک محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے۔ وہ گھر، وہ مائکہ جہاں اس نے زندگی کا ایک حصہ گزارا ہوتا ہے، 22-23 سال گزارے ہوتے ہیں، وہ گھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس طرح سے پرایا ہوتا ہے کہ اس حقیقت کا کچھ عورتوں کو اس ٹائم پہ پتہ چلتا ہے جب وہ کسی مجبوری کے تحت اپنے شوہر کے ہاتھوں تنگ یا سسرال کے ہاتھوں تنگ ہو کے اپنے مائکے آتی ہیں۔ تب لڑکیوں کو بہت اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گھر جس میں میں نے اپنی آدھی زندگی گزار دی، یہ گھر تو میرا ہے ہی نہیں۔ جب وہ سب کے رویے دیکھتی ہے، ماں باپ تو جب تک زندہ ہوتے ہیں وہ اپنا بیسٹ دیتے ہیں، وہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی کو کسی قسم کی تکلیف ہو ان کے گھر میں، لیکن اگر بات بھائی بھابھیوں پہ آ جائے تو پھر زندگی گزارنا مائکے کے اندر بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے ہی دیکھ لیجئے، کل رات میں نے خواب دیکھا کہ میرے شوہر کے کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ ساری رات یہ خواب چلتا رہا اور رات میری بہت ہی بے سکونی، پریشانی اور جو ہے وہ اذیت میں گزری۔ جیسے صبح ہی میں اٹھی، خواب کے اندر بھی میں نے اپنے شوہر کی خوب پھینٹی لگائی۔ جب میں صبح اٹھی، نیند سے بیدار ہوئی تو سب سے پہلے میرے مائنڈ میں یہی خواب چل رہا تھا کہ رات کو میں نے کیا دیکھا ہے۔ جب وہ ساری چیزیں ریمائنڈ ہوئی تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں ڈنڈا پکڑوں اور سچ میں اپنے شوہر کی خوب پٹائی کروں کہ خواب میں بھی اس کی کیسے ہمت ہوئی کسی اور عورت کے بارے میں سوچنے کی۔ مجھ سے خواب میں بھی نہیں برداشت ہو رہا، بلیو می۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے جو سیانے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بیوقوف عورتیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا شوہر یا مرد کبھی بھی راہ راست پہ آ جائیں گے۔ مرد جو ہے وہ کبھی مرتے دم تک، چاہے عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، وہ راہ راست پہ نہیں آتا۔ اسے جہاں موقع ملتا ہے وہ اس کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ تو میرے لیے یہ چیز یقین مانے، میں پرسنلی اپنی بات کر رہی ہوں کہ میرے لیے یہ چیز برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ صرف ایک خواب دیکھ کے الحمدللہ ابھی تک ایسا کبھی کوئی موقع نہیں ہوا کہ مجھے اس پریشانی سے گزرنا پڑے، لیکن ایک خواب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں ان عورتوں کے بارے میں سوچتی ہوں کہ جن کے شوہر ان کے سامنے سب کچھ کرتے ہیں اور وہ بیچاری جو ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزار رہی ہیں، وہ صرف ذہنی اذیت سے گزر رہی ہیں۔ ان کی ذہنی صحت کس حد تک خراب ہوگی یہ صرف میں اندازہ لگا سکتی ہوں اس بات کا۔ شادی کے بعد ایک عورت کے لیے اس کا شوہر ہی اس کی کل کائنات ہوتا ہے۔ ہاں، شادی کی شروعات میں عورت کی محبت شاید تھوڑی کم ہو، لیکن اس ٹائم پہ مرد کی محبت بہت پیک پہ ہوتی ہے۔ ہر شوہر اپنی بیوی کو ایک پرنسس کا فیلنگ دیتا ہے، عورتوں کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ بہت لکی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد شوہر کی محبت آہستہ 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 کم ہوتی جاتی ہے، اور عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی محبت ہر دن کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے، یہ بات حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورتیں بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں اپنے شوہروں سے، اور شوہر جو ہوتے ہیں وہ پھر لا علم ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیویاں کیا ہم سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ بہت مشکل ہے کسی بھی بیوی کے لیے کسی نامحرم کا خیال بھی اس کے ذہن میں آئے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شادی کے بعد زندگی میں اتنے نئے رشتے آتے ہیں، شوہر کی محبت میں مبتلا ہوتی ہیں، پھر بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کی فکریں، تو ایک بیوی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی نامحرم کے بارے میں سوچے، یا اس کی غیرت یہ جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ
کسی کے بارے میں بھی سوچیں۔ لیکن ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ مرد جو ہیں وہ بھی تو عورتوں کے ساتھ ہی ناجائز تعلقات رکھتے ہیں۔ وہ غیر عورتیں، وہ بھی تو عورتیں ہی ہوتی ہیں جو عورتوں کا گھر تباہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کے کیا مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، وہ کیا مطلب بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی عورت کی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ عورت کو زیادہ غلط کہوں یا مرد کو۔ اگر ایک عورت اچھی ہو، اس پوری دنیا کی عورتیں اچھی ہوں، ان کی نظروں میں حیا آ جائے، تو مرد کی ہمت نہ ہو کہ کسی بھی عورت کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ جائے۔ عورتیں ہی سدھر جائیں یا مرد سدھر جائیں، اللہ کسی کو ہدایت دے دے۔ بس میں یہی چاہتی ہوں کہ جتنے بھی شادی شدہ گھر ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون آ جائے۔ یقین ماننے وہ مرد جو یہ کام کرتے ہیں، ان کے گھر کی عورتوں کی ذہنی صحت اتنی تباہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اس اذیت سے گزرتی ہیں، وہ شاید مرد اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مردوں کے لیے یہ بات بہت ہی نارمل ہوگی شاید، یا ہمارے معاشرے نے اس بات کو اتنا نارمل بنا دیا ہے کہ مرد ایسا کرتے ہیں۔ یہ بات کہہ کے مرد کو اتنی ہلاشیری مل جاتی ہے کہ اس کے لیے یہ بات کوئی بہت بڑی نہیں ہوتی۔ صحیح ہے، بہت مرد ایسے بھی ہیں کہ یہ گندا کام کرنے کے بعد بھی وہ اپنی بیویوں سے بہت رعب میں بات کرتے ہیں کہ ہو گئی ہے غلطی، بھول جاؤ، کیوں تم بار بار یہ بات کر کے مجھے پریشان کرتی ہو۔ تمام شوہر حضرات کو میں یہی کہوں گی کہ بہت مشکل ہے بیویوں کے لیے یہ چیز ڈائجسٹ کرنا۔ بلیو می، عورت آپ کے ساتھ ہر حالات میں گزارا کر سکتی ہے۔ آپ نہیں کماتے، کم کماتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو بہت زیادہ اس کے خرچے نہیں اٹھاتے، وہ ایڈجسٹ کرے گی۔ اس کو آپ کے گھر میں آپ کی ماں بہنوں کی طرف سے پریشانی ہے، وہ پھر بھی برداشت کرے گی۔ ٹھیک ہے، وہ ہر حالات میں آپ کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز، صرف ایک چیز جو عورت نہیں برداشت کر سکتی، جو کسی بھی عورت کے لیے جو ہے اس چیز کو ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہے، وہ ہے مرد کی بے وفائی۔ پھر اس کا آپ کے ساتھ رہنا بنتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے لیے جو ہے وہ باہر والے امپورٹنٹ ہو جائیں گے، تو پھر بیوی جو ہے وہ کیا تک بنتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے۔ بہت مشکل ہے پھر اس چیز کو۔ پھر گھروں میں جو ہے لڑائی جھگڑے، گھر تباہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ الزام لگتے ہیں، بدنامیاں ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی چیز شوہروں سے برداشت نہیں ہوتی کہ میری بیوی میری بدنامی کرتی ہے۔ آپ غلط کرو اور بیوی جو ہے وہ کس طرح سے چپ چاپ رہے، کس طرح سے اس چیز کو اگنور کرتی رہے۔ یہ چیز اگنور نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، مرد کی باقی غلطیوں کو اگنور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چیز اگنور نہیں ہو سکتی۔ بہت مشکل ہے، بلیو می، اس چیز کو سمجھے۔ بہت سی عورتیں بیچاری بہت سی مجبوریوں کے تحت جو ہے ان چیزوں کو برداشت کرتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ انہیں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس طرف منہ کریں، وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ جائیں۔ ورنہ اگر عورتوں کو کوئی محفوظ پناہ گاہ نظر آئے نا، تو یقین مانیں ایسے مردوں کو ٹھوکر مار کے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں، کیونکہ یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس چیز کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ خدا را ایسے مرد سدھر جائیں۔ اگر کوئی ایسا مرد میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، تو خدا را اس چیز کو سمجھے، اس کو اتنا لائٹ مت لیں۔ صرف آپ اپنی آخرت خراب کریں۔ یہ دنیا تو عارضی ہے۔ یہ ساری جو سکون اور آپ کو تسکین ملی رہی ہے، یہ ساری عارضی ہے۔ جو رہتے دم تک چیز رہنی ہے نا، وہ آپ کا نامہ اعمال رہے گا، جس کا آپ کو پورا پورا حساب دینا ہے، اور جس کی جزا اور سزا آپ کو آخرت میں ملنی ہے۔ یہ چیز اگنور مت کریں، اس کو مت بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ کل نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔